ابھی سورہ حسن یا الذین آمنوا اتقوا قولا سدیدا، قول سدید کرو، اور یہاں اتنے جھوٹ آئے کہ منافق بنا اقوال سدیدا، اقوال غیر سدیدا، قولوا قولا سدیدا، اور یہاں پر کچھ چیزیں آئیں گی بڑے بڑے شگوفان اقوال غیر سدیدا، ان سے بچو، وہ اقوال غیر سدیدا یہاں کا تذکرہ آئے گا۔ آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا۔ مولانا دعویٰ اس کا نفی شفاعت کا نہیں ہے، بزور باور کوئی اپنے پاور پر کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرے گا، نفی شفاعت کا ہے۔ اور بیان عجز شرفاء، شرفاء اربع، 4 شرفاء ہیں وہ عاجز ہے خدا کے سامنے، شرفاء، جنات، انس، ملائکہ، ملوک، ملائکہ، ملوک، جن و انس، یہ 4 عاجز ہے اللہ کے سامنے۔ بس مسئلہ ہو گیا۔ اب چلیے گا، الحمدللہ الذی، ساری تعریف اللہ کے لیے، شکر ہے اس اللہ کا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو خبر مقدم ما سبق فی السماوات و ما سبق فی الارض، ولہ الحمد، اسی کا شکر، اسی کی تعریف فی الآخرت، آخرت میں یعنی نشأت ثانیہ کے اندر، وہ الحکیم و حکمت والی ذات ہے، الخبیر و خبر ہے، یعلم ما یلج فی الارض، زمین کے اندر جو داخل ہوتے خزانے، مردے، زمین میں خزانے، مردے، بارش کا پانی اور بیج، فصلیں، یہ سارے زمین میں داخل ہیں، سب کا علم اللہ رکھتا ہے۔ ارے مردے، ارے خزانے، اور ارے فصلیں، ارے بیج، یہ سارے جانور والے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور پھر اس سے جو نباتات فصلیں نکلتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وما ینزل من السماء، آسمان سے جو فرشتے آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں آسمان سے، ان کو بھی جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو فرشتے آسمان پہ چڑھتے ہیں اور اعمال صالح جو آسمان پہ چڑھ کر کے چلے جاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اور رحیم اور رحمت والی ذات ہے، الغفور، اور یہ کرنا اور بخشنے والی بھی ہے، وہ دائم کو بخشتا ہے۔ یہ القول غیر سدیدا ہے۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں لا تأتینا الساعۃ، کوئی قیامت میں آمد نشتا، لا تأتینا الساعۃ، اور اسے چھوڑو خان، اس سے بڑا جھوٹ بولا، لا تأتینا الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی۔ قل ان سے کہتے ہیں بلا، بلا منفی کو مثبت کرتا ہے، لا تأتینا الساعۃ منفی ہے، اس کو مثبت ہے، بلا وربی، مجھے اپنے رب کی قسم ہے، بلا نے منفی کو مثبت کر دیا، لتأتینکم الساعۃ، کیا بتائیں گے؟ بتائیں گے لا تأتینا الساعۃ قول غیر سدید ہے، اور تأتینا الساعۃ قول سدید ہے۔ اقوال غیر سدید سے بچو، سدید کون تھا؟ میرے پروردگار، ان بوڑھوں پر رحم فرما لے، یہ بوڑھے جو زندگی سے ملدار ہے، جو جوان کی شکل میں لیکن یاد آئے بہت بوڑھے ہیں، اپنے آپ کو دکان بھی نہیں کرتے۔ الیاس ہوگی، الیاس ہوگی بچہ، الیاس سڑک کا نام اور بھی یہ آئے گی قیامت، مجھے رب کی قسم، اس رب بھی اگر تمہارا کہ اس کسی کا عالم الغیب، رب کی عالم الغیب، عالم الغیب ہے، لا یعلم الحال ہے، اللہ تبارک عالم الغیب کی زمین سے، لا یعلم مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، فرماتے ہیں رائی کے دانے کی مقدار بھی اس سے غائب نہیں آسمان و زمینوں میں، ولا اصغر من ذلک، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز، نہ اس سے کوئی بڑی چیز، کوئی چیز اسے غائب نہیں رہتی، مگر آج کی کتاب ہوئی کوئی مخلوق کے اندر وہ سارے کے سارے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت لائے گا، ارے بابا اللہ کے ہاں اندھیر گجری چوپٹ راجا نہیں ہے، یہ وجہ اللہ کے ہاں باقاعدہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سب کو صاف کر دے گا۔ تو قیامت آئے گی، لتأتینکم الساعۃ، قیامت آئے گی، کیوں؟ قیامت اس لیے کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے دنیا کے اندر اچھے عمل کیے ان کو اللہ جنت دے دے، اور کافروں کو جہنم۔ اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو دوڑ لگاتے ہمارے آیات میں معاجزین، ہمیں مغلوب کرنے کے لیے، ہمیں عاجز کرنے کے لیے، ہم سے نکلنے کے لیے، اولئک لهم عذاب ذو رجز علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا یہ عذاب ہوگا، دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو اہل علم ہے، جن کو علم دیا گیا، وہ اس بات کے قائل ہے، الذی وہ قرآن أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے یہ نازل ہوا، وہ الحق، اس کو حق سمجھتے ہیں، یرا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں،
قرآن کو الذی انزل الیک جو آپ کی طرف نازل ہو گیا رب کی طرف سے وہ حق جس کو حق سمجھتے ہیں اور حق دیکھتے ہیں اور یہدی الی صراط العزیز الحمید عزیز حمید کی طرف جو رہنمائی کرتے ہیں وقال الذین کفروا کافر کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل ينبئکم کیا ہم تمہیں نہ بتائیں ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کیسے بندے کے ينبئکم جو تمہیں یہ بتاتا ہے اذا مزقتم كل ممزق جب تم لوگ چورا چورا ہو جاؤ گے تبعثون خلقا جدیدا ایک نئی مخلوق کو میرے پر زندہ کر کے تمہیں اٹھایا جائے گا ایسا بندہ یہ محمد ہے اللہ تو لوگ کیا تمہیں نہ بتائیں ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کیسے بندے کی جنب کو جو تمہیں یہ بتاتا ہے کیا بتاتا ہے اللہ کا بھلا کرے وہ تمہیں یہ بتاتا ہے بتاتا ہے کہ تبعثون اذا مزقتم كل ممزق یہ ہے مولانا ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق تبعثون خلقا جديدا اصل یہ ينبئكم إذا مزقتم إذا مزق بنا کے تبعثون تبعثون تمہیں اٹھایا جائے گا إذا مزقتم كل ممزق جب تمہارے چورا چورا ہو جائیں گے كل ممزق پورے کر کے مزقتم کے لیے إنكم في خلق جديد اس مخلوق کے لیے تعلیم دینا قبل ہے إنكم لكائنون إنكم لمبعوثون في خلق جديد بس لتبعثون نے کہا إذا مزقتم مزقتم افترى على الله كذبا لا تبعثون وما جنة يسجدون مولانا افترى کا حمد یہ استفہام کا ہے اختیار کا بھی اختیار کا اپنا حضرت ہو چکا ہے سمجھ گئے کیا کرنا جیسے کہتا ہے استغفرت ان كنت من العالين استغفرت استغفار کا مطلب نہیں ہوتا ہے استغفرت ان كنت من العالين استغفرت کچھ فرق پڑ گیا ترجمہ کرنا دیکھنا یا کیا ہے افترا اللہ کا یہ محمد اللہ کو جھوٹ بولتا ہے کہ یہ تجھے اس کو جنون ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کو بھلا کرے اللہ کی قسم نہ جھوٹ بولتا ہے جس کو جنون ہے اصل مسئلہ ہے کہ تم بے ایمان ہو وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ دوسرا مطلب ہے قائمون فی العذاب والضلال البعید یہ اس کی یہ خبر ہے عذاب میں اور ضلال بعید میں ایقلون یہ غافل لوگ ہیں فلم یروا یہ دیکھتے ہیں الی ما بین ایدیہم وما خلفہم جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے من السماء والارض آسمان و زمین کی قدرتیں نشانیاں دیکھتے ہیں ان نشاء خسفہم اگر ہم ان کے خسف کو زمین کے دھنسانے پہنچائیں اور نخسف بہم الارض زمین کو دھنسا سکتے ہیں سمجھے کہ یہ کمال ہے کہ پہلے والے پہ بھی مفعول کو حذف کر دیا چونکہ جزا مفعول ادا کرتا ہے ان نشاء خسفہم اگر ان کے خسف کو پہنچائیں تو نخسف بہم الارض زمین کے اندر ان کو قبل کریے کہ ان کو یہ کہ دھنسا دے اور ان نشاء اسقاط السماء علیہم بالسماء اور اگر چاہے ان کے اوپر آسمان کو ٹکڑا ٹکڑا تو نسقط علیہم کسفا من السماء سمجھتا ہے کہ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے تک گر گرا دے ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب اس میں بڑی نشان ہے اور ایسے بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو ارے ہو گیا نہیں ہو گیا یہ مسئلہ میرا پتر اس کے بعد فرماتے ہیں کیا سلیمان علیہ السلام مفتری داؤد علیہ السلام مفتری یہ مفتری نہیں ہے سمجھے کہ انہوں نے حکومت کی خلافت کی ان کے خلاف جو بکتے رہے لیکن سلیمان اور داؤد وہ مفتری نہیں تھے تو اسی طرح میرا سونا محمد بھی مفتری ارے ہم سمجھ میں نہیں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا مجھے اپنی ذات کی قسم ہم نے داؤد کو نبوت دے دی فضلاً سے نبوت مراد ہے داؤد کو ہم نے نبوت دے دی سمجھ نہیں داؤد کو ہم نے نبوت دے دی اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا جبال وقلنا یہ جبال اپنے پہاڑوں سے کہا یا جبال انبتی معه اب بھی کہا سبع ماء اس کے ساتھ اللہ کا بھلا کرے تم لوگ تسبیح کرو والطیر مع الطیر وكل ما ہوئے سمجھ نہیں ہے کہ تم تسبیح کرو اس کے ساتھ والطیر اور پرندے کیا مطلب ہوتا مولانا حضرت داؤد علیہ السلام کی صوت داؤدی اپنی مشہور ہے سمجھ نہیں ہے کہ بانسری کی طرح جیسے کہ بانسری قرآن اور بانسری حضرت ایسی تلاوت کرتے زبور کے جوش میں آ کر کے آگے انشاءاللہ سورہ اسلام میں کل آپ کے سامنے آئے گا تو اس طرح کے پرندے اوپر سے بھی آواز سن کر کے گر جاتے ہیں پرندے بھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بانسری جب بجاتے سانپ کو مار مار کر کے سانپ کو بھی درمیان سے ٹوٹا ہوتا ہے سمجھے درمیان سے ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی سر اس کا برقرار ہے وہ سانپ بھاگ بھاگ کر کے جب اپنے بل میں چلا جاتا ہے تو ہم بانسری بجاتے ہیں
بانسری بجاتے سمجھے. جب یہ بانسری بجاتے سانپ اتنا عاشق ہے اس کا کہ سانپ پھر نکل جاتا ہے. سمجھے مجھے پھر اس کو مارتے جتنا بھی سانپ تھکا ہوا لیکن بانسری پر عاشق ہے. اونٹ جتنا بھی تھکا ہوا ہم اس کو جب بری پانی کرتے چاچلو سارو ڈارا ڈارے ڈارا ڈسے جملہ پانا چاچل کا سار شنگیو ہوچر چاچلے درسا سندنا روچر بے فرکم دینا لگنا دکشو چاچلے جینا تو اٹھ کے اس طرح چلتا ہے. سمجھے بھی ہے کہ نہیں؟ یہ ہم لوگ اپنے بلوچی میں جو بری پانی کرتے تھکا ہوا اس کو ہم یہ نچا دیتے ہیں جیسا رسول لوگوں نے نسوات کا ڈبا ہی دیکھا ہے. سمجھتے ہیں سمجھے میں چاچے کا سر شکیوں چاس چاچے در سر سندنا چاس. میرے چاچے کا اپنے اونٹ کا نام اس نے چاچے رکھا ہے. چاچے در ایسے شوقین اونٹ ہے میں چاچے کے لیے مر رہی ہوں لیکن چاچے کو سندھ کا کوئی دام بے کر بتا کے لے گا. اللہ کا کشو چلے جیلان. اب اپنے حقیقت کرو یقین دارم دریان الہ معبود اللہ سارے بولو اللہ بولو یقین دارم دریان. ارے بولو ظالم بخیرو یقین دارم دریان. نہیں آپ نہیں بول رہے یقین دارم دریان الہ معبود اللہ ولا موجود فی الکونین ولا مقصود اللہ. چھوٹے پیدا بدستانی بیاتنا چمندانی نقوہ زبیر و حقیانی کلا فتاہ اللہ لا فتاہ اللہ لا فتاہ اللہ لا فتاہ اللہ. قربان جب داؤد کا میرے ماں باپ قربان ہے کیا آواز تھی. پہاڑ بھی جھومتے تھے پرندے بھی جھومتے تھے درخت بھی جھومتے تھے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جنات کتنے بڑے مطلب یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. وہ میرے بدماشو کب تک بدماشی کرو گے؟ وہ میرے غیرت کو کب تک بے غیرتی کرو گے؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے میری قوم خدا کی قسم محمد کی تلاوت ہم نے سنی ہے دماغ خراب ہو گیا. آؤ ذرا سن تو لو. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا قرآن عجیب ہم نے سنا محمد سے. ارے قرآن تو عجب تھا لیکن پڑھنے والا محمد بھی عجیب تھا. سبحان اللہ. جڑے پتر کلاشنکوف کی گولی لے کر کے پٹھان کلاشنکوف کی گولی لے کر کے پٹھان دیر والے کسی کو مرے گا نہیں سے چوٹ لگے گی جتنا بھی موٹا پٹھان. اور میرا موٹا الیاس وہ کلاشنکوف کی گولی کے وجہ جیسے کہ اٹھا کر کے کسی کو مارے سب بھی ہوگا لیکن مرے گا نہیں. تو آپ کہتے ہیں لعنت پر اس گولی میں اس میں کوئی پاور نہیں ہے. گولی میں پاور ہے لیکن تم نے ٹٹو کو دے دیا اس نے غلط استعمال کیا. اس گولی کو کلاشنکوف پہ رکھ کر کے فائر کرو پھر دیکھو یہ کیسا اپنا اثر ظاہر کرے گی. اس قرآن میں پاور ہے لیکن مولی منظور جیسے ٹٹو پڑے گا اس پہ اثر نہیں ہوگا. محمد کی زبان پہ ہوگا دنیا میں محمد کی زبان پہ ہوگا اور ابو بکر عمر عثمان علی کی زبان پہ ہوگا پھر قرآن اپنا اثر دیتا ہے. اس لیے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به. سمجھے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. سمجھتا ہے چکوان میں آئے لیکن کاری مصری کو رہا ہے. سمجھ رہی ہے تو اس سے پہلے بس فرماتے گوھر بتا دینا تو جیسے کہ داؤد علیہ السلام مختری نہیں ہے سلیمان علیہ السلام مختری نہیں ہے اور داؤد علیہ السلام بادشاہ اور خلیفہ ہو کر کے
یہ اس کی نبوت کی منافی نہیں ہے. میرے نبی کو کیسے آپ اس طرح کہتے ہیں؟ ورقت یہ جواب قسم ہے اللہ کو خدا فرماتے کہ قسم لقد آتینا داؤد منا فضلا، فضل سے مراد نبوت ہے. داؤد کو ہم نے فضل دے دی اور اللہ تعالیٰ کو قلنا اور ہم نے اسے کہا یا جبال پڑے پہاڑوں سے کہا اب بھی کہا اس کے طرف لوٹو سب نہیں کہا اس کے ساتھ تسبیح کرو وطیر ما اپنے لیے مقبول ما ہوگا. یہ کہ اس کو مقبول ما بنائیں گے اب بھی کے لیے اب وہ تقریبا یہ اس کے لیے مقبول ما بنے گا. اے پہاڑوں تم اللہ داؤد کے ساتھ اور یہ کہ کسی طرح فرندوں کے ساتھ یہ کہ کیا کر لو تسبیح کرو. اور دوسرے کہ اندر کا کرے فضل پر ورقد آتینا داؤد منا فضلا، داؤد کو ہم نے نبوت میں دے دی وطیر اور فرندے بھی ہم نے دے دیے، یعنی فرندوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا تھا. فرندے بھی اپنے آواز پر آتے تھے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ فرماتے کہ لوہے کو ہم نے اپنے لیے نرم کر دیا. اللہ نے لوہے کو نرم کرنے کے لوہے کو نرم کر دیا اور لوہے کو موم کی طرح جیسے موم سے آپ شکل مثلث، شکل مثنیٰ، شکل مربع، مخمس، مسدس، مصفح جو بھی بنا موم سے بنا سکتے مجسم لوہا اللہ کے ہاتھ میں اس طرح نرم ہو سکتا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ انعم الصالحات وَأَمَرْنَا اور ہم نے آپ کو حکم دیا انعم الصالحات کہ آپ بنا دے صالحات کامل قسم کی زرہ، کامل قسم کی زرہ اور جیکٹ بنا دے کہ جو جہاد میں آپ کو کام آ جائے. وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اور یہ کہ اندازہ کر کے اس میں اس سرد نیفوں کے اندر اور کڑیوں کے اندر کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ کرو کہاں کہاں کڑی لگانا ہے. اور وَعْمَلُوا صَالِحًا اور اللہ کا بھلا کرے کہ نیک عمل کرو جہاد کرو. پھر یہ جیکٹ استعمال کر کے پھر جہاد کرو. اب آپ کو یہ کیا کرو یہ ٹھیک بھی نہیں ورنہ آ کر کے آپ کو دکھا دیتا کہ وہ کس قسم کے اللہ تعالیٰ کا جیکٹ بھی ہے. وہ جیکٹ ہے اس میں الحمدللہ گولی بھی ایسا نہیں کرتی. سمجھے نہیں؟ بس آپ کو دکھانا ٹھیک نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ یہ ہوتا جیسے بنا اس زمانے میں جہاد ہوتا تھا صرف میرے نبی نے استعمال کیا اور وہ عالم نے افسانہ تلبوسی لگو داؤد علیہ السلام اس کی کاریگر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا. انعم الصالحات فرماتے کہ کامل قسم کی زرہ بنا دو وقدر فی السرد کڑیوں میں اندازہ کرو اندازہ کے مطابق کو جوڑ دو. وَعْمَلُوا صَالِحًا اور عمل صالح کرو جہاد کرو. انی بصیر بما تعملون میں تمہاری ایک اعمال کو دیکھ بھی رہا ہوں اس پر تمہیں بدلہ دے دوں گا. وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ سلیمان الرِّيحَ سَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اب ہم سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا. درا حال میں غدو و عشاء صبح کو ان کا تھوڑی دیر کے لیے چلنا 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کو ان کا چلنا 1 مہینے کی مسافت پر. سارا کا سارا یہ نظام ہواؤں پر چلتا. اللہ کا بھلا کرے تخت بھی آپ کے ہواؤں میں چل رہا سب کو سبحان اللہ. وہ اصلنا لعین الفطر اور تانبے کے چشمے ہم نے آپ کے لیے بہا دیا تھا. اصال یصیر رسالت سال یصیر جس کا معنی ہے عفان کے اندر اس کو لے گئے. وہ اصلنا لعین الفطر ومن الناس اس کو یہاں پر کرو یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تھا. ومن الجن اور جنات میں سے اللہ کا بھلا کرے من کچھ وہ تھے کہ یعمل کے لیے تھے جو آپ کے سامنے کام کرتے تھے بإذن ربی اللہ کے حکم سے. اللہ کا یعمل کے لیے تھے معذورا بإذن ربی اللہ کے حکم سے. جنات کو بھی اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا. من الجن یعمل سامنے تو خبر مقدم بنے گا من یعمل من اصول اور محل مقدم مقام بنے گا. اور من الجن اور جنات کے سوا یعمل کے لیے اپنے سامنے کام کرتے تھے. عالموں کی معذورا بإذن ربی ومن یزغ منهم عن امرنا جو بھی ہمارے حکم سے ان جنات میں سے جو بھی روح گردانی کرے گا نکل جائے گا. یزغ منهم عن امرنا یہ کہ شر مجھے کو من عذاب السعیر سخت قسم کا یہ عذاب سے چکا دیں گے. جنات میں آپ کے لیے مسخر تھے یعملون له ما یشاء من المعارف. میں آپ کو کہہ نہیں سکتا ہمارا نئے مسئلہ تصویر جنات کی اجازت دیتے. ہمارے امام بنی کرم اللہ نے تصویر جنات کی اجازت دی دیتے کہتے کہ ایک آزاد مخلوق کی آزادی اس طرح ہو جائے گی. حضرت میں کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت نہیں تصویر کی بھی اجازت نہیں. لیکن اگر آپ مجبور ہیں آپ لوگ کر سکتے. میری تو آپ کو یہ گنجائش کی اجازت ہے کہ آپ کر لیں اور اس کو سیکھ لو. خوب بدعتوں کے اور شیعوں کی پٹائی کرائیں اور علم کی تراجم کے علاوہ ہمارے اکابرین وہ سارے کے سارے روحانیت سے وہ لیس ہوتے تھے مسلح ہوتے تھے. میرے پاس اور آپ کے پاس آپ روحانیت ہے کوئی روحانیت نہیں ہے اس کی. بنی سلیمان یہ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ یہاں پر لوگ معاشر ان محارم بناتے تھے مدینہ آپ کے لیے جو بھی چاہے. ان محارم محراب مراد سے گردے کے محل و تماثیل اور یہ مجسمہ اس زمانے میں اجازت تھی اس قسم کے مجسمہ وجفان اور بڑے بڑے علاقہ بنا کر تالاب بناتے تھے. سمجھیے پیالے بڑے بڑے پیالے کل جوابے اس کے تالاب اور حوض کی طرح
اعملوا یا آل داؤد، اے آل داؤد اللہ کو بنا کر یہ عمل کرو اور اللہ کو راضی کرو، وشکروا شکرا، یہ مفعول مطلق ہے، اللہ کو فعل مفعول شکر، لیکن ہوگا یہ کہ اللہ کا الشکور قریب من عبادی، شکور مبتدا مؤخر ہے، قریب من عبادی خبر مقدم ہے، لیکن شکر کرنے والے اللہ کا بنا کر یہ بہت کم ہے۔ الشکور قریب من عبادی، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، اور اس کے بعد مسئلہ سلیمان علیہ السلام کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جنات عجیب قسم کے کرشمے دکھاتے تھے، تو مشہور یہ تھا لوگوں میں کہ جنات عالم الغیب، ایک اس عقیدے کو خام میں ملانا تھا کہ جنات عالم الغیب نہیں، سمجھ نہیں کہ جنات عالم الغیب نہیں۔ دوسرا یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس، آپ نے بھی اصل ہے بیت المقدس، بیت المقدس کی تعمیر شروع کیا تھا، مسجد کی تعمیر، مسجد اقصی کی تعمیر اسے کرا رہے ہیں۔ اب اس تعمیر کے لیے ظاہر ہے کہ جنات کس قسم کے بدبخت قسم کے وہ کام تو کرتے، لیکن اگر ان کی تھوڑی نگرانی نہیں ہوئی تو جو کام کیا اس کو بگاڑتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ اگر جنات کی نگرانی نہیں کرو گے تو اس قسم کے خبیثے کو کچھ کرتے، میں خبیث کہتا ہوں لیکن تم لوگ نہیں کہتے، سمجھیے خدا کے لیے نہیں کرتے۔ اگر تم لوگ خبیث نہ تو نور اللہ سے پتہ اور یہ تم لوگ یہاں کیوں نہیں اب اس میں نہیں کرو، اگر تم لوگوں نے ادھر گڑبڑ کیا تو چوکیدار سے بھی پتا یا وہ سے چوکیدار بھاگے گی، اور یہ بھی بعض کے تم لوگ اللہ کو بڑا کرے گی، مارا وہ کسیم کر کے کتے کی طرح مسجد کے اوپر میں وہ کسیم۔ اس لیے میں خبیث اگر کہتا ہوں تو اجازت ہے، سمجھے بھی، تاکہ میرے بارے میں آپ لوگ یہ بتاؤ تم قسموں کا میں انسان ہی بھیجوں، میری بات تو تم لوگوں کو یقین ہے کہ میں انسان ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا بنا کر آپ لذکار رہنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جنات عالم الغیب، اس عقیدے کو خاک میں ملانا تھا۔ دوسرا مسجد اقصی کی تعمیر کو مکمل کرانی تھی۔ تیسری بات یہ سمجھو کہ سلیمان علیہ السلام مہینوں کے مہینے کھانا نہیں کھاتے تھے، مراقبہ کرتے، نبی کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جیسے 100 مثال نبی رکھتے تھے، 10 دن 12 دن کچھ بھی نہ کھائے، نہ رات کو نہ دن کو۔ صحابہ نے رکھا تو صحابہ بے ہوش ہو گئے، تو حضرت نے فرمایا کہ لست کا حالت لست مثلکم، دونوں روایتیں مسلم شریف کی، میں تمہارے طرح نہیں، میں تمہیں ربی و یسقینی، مجھے اللہ کہلاتا، تم لوگ اس طرح رہنا۔ اب سلیمان علیہ السلام جب جاتے تھے مراقبہ کے لیے تو 100 بیویاں تھیں، لیکن ان کو پھر یہ نہیں پوچھتے کہ جا کر حضرت سے کھانے کا پتہ کرو، یہ کرو، اس لیے کہ مراقبہ میں نبی کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب اس عقیدہ کو لہٰذا سلیمان علیہ السلام آسان لے کر کے ہم نے چھوڑی کے نیچے دیا، شیشے والے کمرے میں بیٹھ گیا، سامنے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، جنات آ کر کے ارے بابا بادشاہ سلامت، ارے دیکھ رہا ہے، چلو دوڑو، اوے بلال دے دو مجھے، بلال دے دو، تعمیر کرتے 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 1 سال ہو گیا، اس سے زیادہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جنات آ کر کے باہر سے دیکھ رہے ہیں، بیٹا چلو یہ کام کرو، چلو کام کرو، سال ہو گیا، اس سے زیادہ ہو گیا، سمجھے۔ آخرکار حضرت اس کا حالانکہ حضرت کے روح مبارک نکل گئی، سمجھے گی، اور یہ جو عصا ہے اس کو دیمک، اس پر اللہ کو بنا کرے کہ دیمک کھاتے 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 وہ عصا جب کھوکھلا ہو گیا، دڑام سے عصا گر گیا سلیمان علیہ السلام نے۔ اب اس کو دیکھ کر جنات نے مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اب پتہ چل گیا کہ یہ دیمک ایک دن میں شہدی کو یا نبی کو نہیں کھاتا، اس میں وقت لگتا ہے۔ ارے بابا یہ دیمک روزانہ کتنا سا کاٹتا ہے، کتنے دن میں یہ لکڑی میں اندر کتنا، اس لیے کہ دیمک نے کاٹا، یہ تو سال سے زیادہ ہو گیا سلیمان۔ ارے ماتم لعنت تو ہمارے غیبداری پر، ہم کوئی غیبدار نہیں ہے، بتا دیا دنیا کو۔ اور جنات نے یہ بھی دیکھا ایک تم عالم الغیب بھی نہیں، اور اگر ہمیں پتا ہوتا کہ کب سے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو مسجد کی تعمیر کیوں نہ کرتے، مستقل مزدوری میں لگے ہوئے ایک ساتھ سے ذلیل ہو گئے، سمجھ نہیں۔ یہ اللہ کو مسجد کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی، اور اس عقیدہ کو بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنات عالم الغیب نہیں، اگر ہوتے تو اس طرح یہ کام نہ ہوتے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلهم علی موته، وہ نبی کی موت پر رہنمائی نہیں کی کسی چیز نے، الا دابۃ الارض، مگر دیمک نے۔ دابۃ الارض کا معنی ارض کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے، مطلب ارض زمین کو نہیں کہتے، یہاں پر ارض کا معنی کھانے کا، دابۃ الارض کھانے والا کیڑا، زمین کو
یہ زمین کھا گئی آسمان پر سے عرض کا معنی نگل جانے کا، کسی چیز کو لقمہ کو لے کر کے کھا جانا، عرض کا معنی یہی ہے الا دابۃ الارض، کسی چیز نے موت پر رہنمائی نہیں کی مگر الا دابۃ الارض، فرماتے ہیں کہ یہ مگر ناقل الانسان، یہ دابۃ الارض سے آل ناقل الانسان جو آپ کے اصحاب بھی یہ کہ کھا رہا کھا چکے تھے، فلما خر سلیمان، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تبینت الجن، تو پھر جنات کے سامنے جنات اوپر یہ واضح ہو گیا، جنات نے اس کو واضح کر دیا انہو، یہ ضمیر شان کا لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ عالم الغیب ہوتے مانے میں سبھی عذاب الغیب، اس قسم کی مشقت میں یہ کلام ہمارا کریے تھے وہ نہ ہوتے، اس قسم کی مشقت میں اتنا کام سے اللہ ہمارا کرانا لے لیے پھر بھی ان کو پتہ نہیں چلا۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اب مسئلہ رہتا ہے کہ بیوی اس کے کیوں بیوی میں سے کوئی نہیں گیا، بابا اس لیے نہیں گیا، وہ جب مراقبہ کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ کوئی نہ آ جائے، آنے پینے کی ضرورت پوری کرتے